افترقت المجوس على 70 فرقة وافترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. مجوس میں 70 گروہ بنے تھے، یہود میں 71، عیسائیوں میں 72. وستفترق امتی هذه على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. قيل من هم؟ قال هم اهل السنة والجماعة. دیکھو، ہمایوں اگر کہیں ہو ہمایوں مغل، تو وہ الملل والنحل کی وہ جلد لے آئے جس میں شیرستانی کا یہ حوالہ ہے، اور اگر وہ نہ ملے اسے تو بخاری کی شرح جو نیلے جلدوں والی بخاری ہے، میرے مطالعے میں اس میں نشان لگایا ہے، جہاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہور محدثین تو اتنی حدیث لائے ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں، کہ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ سنت ہے، وہ اصحابی صحابہ کرام ہے، لیکن اس طریق میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا نام آیا ہے. اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد الکریم ثقۃ یعتمد علیہ. لا الہ الا اللہ. اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. لا الہ الا اللہ. مصنف عبد الرزاق میں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں سوال ہوا ہے، هل كانوا يضحكون، کیا وہ ہنستے تھے؟ تو يضحكون وكانوا اہل السنہ والجماعہ، ہنستے تھے لیکن تھے اہل سنت والجماعت، یعنی حدود میں رہتے تھے. کیا وہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے؟ کیا اٹھاتے تھے؟ وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. اس طرح کئی سوالات کا جواب آیا ہے. اہل السنہ والجماعت چاروں ائمہ ہیں، ان کے اتباع ہیں. تفسیر سواوی میں فتفرق بکم السبل کے ذیل میں لکھا ہے کہ غیر مقلد جو غلط فہمی سے اپنے آپ کو یا لوگ ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ کیوں، تو آپ کہیں ان کے ہاں تان علی الاصحاب ہے. کیا چیز ہے؟ اور یہ رزق کی دلیل ہے. اہل سنت کے ہاں صحابہ پہ تان نہیں ہوتا بالکل. بس زبان سیلو، ہونٹ بند کرو، خبردار. تعریف اور منقبت تو صحابہ کی ہے، ضم کوئی نہیں، خبردار. اور جس جگہ سے اور جگہ سے جس زبان اور قلم سے ہوا، سمجھو کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو. 3 طلاق میں یہ جمہور صحابہ کے منکر ہے، اور خاص کر خلیفہ ارشد عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزائم سے بے خبر. 20 رکعت تراویح یہ نہیں پڑھتے اور اس کے خلاف کلام کرتے ہیں. ابھی تراویح کا مہینہ شروع ہو جائے گا، سب مسلمانوں کی نیکیاں بڑھے گی اور ان بد نصیبوں کی گھٹے گی. حدیث میں ہے نا کہ رمضان شریف میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے، عبادت بھی بڑھتی ہے. تو ہم مومن ہیں، ہم 8 اور 10 رکعت چھوڑ کر کے 20 تراویح پڑھتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں سے کہیں گے 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، 20 مت پڑھو. کیوں؟ صحابہ کے دشمن بنو. استغفر اللہ واتوب الیہ. حالانکہ 20 رکعت تراویح سے کم تراویح پوری امت میں کبھی نہیں پڑھی گئی. اس کو تراویح کہتے ہی نہیں جو 20 سے کم ہو. 20 سے زیادہ تو ہے، مالک کے ہاں 36 ہے.
لیس کے ہاں 40 ہے، اسحاق کے ہاں 48 ہے، پوری رات لگے رہو، شیری کرو یا نہ کرو، رکعتیں پڑھو۔ 20 رکعت کی جماعت ہمیشہ 20 کی ہوئی۔ جن بزرگوں کے یہاں 36، 40، 48 کے اقوال ہے، وہ بھی نوافل پڑھتے ہیں بیچ میں، لیکن جماعت صرف 20 کی کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے اور ائمہ اربعہ نے 20 رکعت کی جماعت کو سنت رشد کہا ہے۔ تفصیلات کے لیے بڑے طلباء امام محمد ابن نصر مروزی کی کتاب التہجد دیکھے، اور عام لوگ شیخ علی صابونی کی ینابی اور دکتور صالح حمید امام کعبہ کی الینابی فی صلاۃ التراویح، اور محقق الاثر الشیخ المرشد ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الینابی فی تعداد رکعات التراویح، اور جو مناظرانہ لب و لہجہ اختیار کرنا چاہے وہ ہمارے مخدوم محترم مناظر ملت اور مجتہد فی المناظرہ مولانا محمد امین صاحب اکاڑا رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ کی کتاب نماز تراویح کی تحقیق یا رکعت تراویح کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، دیکھو کتنی ضرورت ہے اس دعا کی۔ لوگوں کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی پڑھو، اور ضرور پڑھو، اگر نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور حال یہ ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہے۔ صراط مستقیم تو صحابہ کا ہے تو یہ مخالف ہے، صراط مستقیم تو ائمہ اربعہ ہے تو یہ ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو ہے کس کے ساتھ؟ ناصر الدین البانی کے ساتھ اور قاضی شوکانی تفضیلی شیعہ کے ساتھ اور قنوجیوں کے ساتھ۔ تو حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک ذرے پر کفایت کر کے باغ و بہار کو چھوڑ گئے۔ تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں بڑا سامان داماں بھی تھا۔ الحمدللہ۔